یہ حضرت عائشہ جن کی کم عمری اور ان کے اندر بھولپن، ان سے کہاں اس طرح کی حرکت سرزد ہو سکتی ہے کہ وہ کسی سے لشکر کے بیچ میں رک جائیں اور رک کر کے وہ کسی سے اپنا آنکھ لڑا لیں اور تعلق قائم ہو جائے اور باقاعدہ پلان بن جائے. جن کے سدلوٹ کا یہ عالم ہے کہ آٹے گونتے گونتے بھی بکری کھا جاتی ان کے آٹے کو، تم بہت سیدھی لڑکی ہیں، ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باندی نے یہ گویا جواب کا ان کا حاصل ہے، واللہ اعلم. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ بھائی میں اپنے اہل کے بارے میں کوئی برائی نہیں پاتا، بس اس کے سوا اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن وہ تو بدنام کرنے والے جو ہیں وہ بدنام کرنے میں اپنے زور اور قوت کو لگا رہے ہیں. اس میں نے بتلایا تھا کہ 2 مرد صحابہ اور ایک اور بتلایا تھا کہ ٹنڈے میں آ گئے تھے، وہ بھی متاثر ہوئے، جن میں ایک شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اور ایک مستح ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے عزیز اور رشتہ دار ہیں، جن کی پرورش اور جن کے اخراجات کی ذمہ داری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کی پرورش اور جن کے اور ایک عورت ہیں حمنہ. تو یہ 3 فرد ہیں جو مسلمانوں میں ہیں. وہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے اور وہ بھی کہنے لگے کہ عائشہ نے غلط کیا، عائشہ نے یوں کیا، عائشہ نے وہ کیا. یہ تھی وہ صورت. حضرت عائشہ ابھی تک بے خبر ہیں ان سارے ہنگاموں سے، لیکن یہ ضرور محسوس کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ جس طرح تھی اس میں فرق آ گیا ہے. آپ آ کر میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں اور بات نہیں کرتے ہیں تو رخ تو پھرا ہوا ہے. تو کچھ ویسے طبیعت خراب ہوئی کسی وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے بھی طبیعت زیادہ خراب ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو ہے بدلا وہ پا رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے وجہ معلوم نہیں. آخر اجازت چاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اجازت ہو تو میں اپنے میکے چلی جاؤں. آپ نے اجازت دے دی. حضرت عائشہ وہاں چلی گئیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں. ایک روز مستح کی والدہ کے ساتھ حضرت عائشہ اخیر شب میں استنجا کے لیے باہر جانے لگی. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلا نہیں تھے، واش روم جو ہیں گھروں میں نہیں بنے ہوئے تھے، تو ہم کو جنگل جانا پڑتا تھا، کھیتوں میں جانا پڑتا تھا، یہ باہر آبادی سے. تو یہ حضرت مستح کے والدہ کے ساتھ جا رہی تھی ضرورت کے لیے. حضرت مستح نے چادر لپٹی ہوئی، چونکہ پردے کا تو حکم آ چکا، تو وہ بوڑھی عورت ان کا پاؤں چادر میں الجھا، وہ گرنے لگی. تو اس میں ان کے منہ سے یہ لفظ نکلے کہ وہ مستح کا ناس ہو، اس طرح کے الفاظ تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا پھوپھی آپ کس کو کہہ رہی ہیں؟ مستح ایک صحابی ہیں، بدر میں شریک ہو چکے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، آپ اپنے بیٹے کے بارے میں بددعا کے لفظ کہہ رہی ہیں. تو مستح نے کہا کہ عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مستح نے کیا آفت ڈھا رکھی؟ کیا؟ تب انہوں نے سنا کہ تمہارے تعلق سے یہ باتیں چل رہی ہیں اور مستح اس پروپیگنڈے میں شریک ہے. تو عائشہ کو جب اب معلوم ہوا کہ اوہ یہ سب طوفان اٹھ رہے ہیں، وہ کس کا استنجا کو جانا، وہ ساری باتیں ختم، اور اس صدمے کے اندر وہ گھر واپس آ گئیں. اور آنے کے بعد وہاں رونا اور دھونا اور قرضے کے غم کا عالم. والدین نے دیکھا تو وہ سمجھانے لگے کہ بھائی اتنا رونا کہیں کلیجہ نہ پھٹ جائے. لیکن حضرت عائشہ نے کہا کہ تم مجھے مت روکو، جو واقعہ ہو چکا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں برداشت کر سکوں. وہ دن اور وہ پوری رات اسی طرح سے گزری. دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اب تک آپ اس پورے عرصے کے اندر میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے، لیکن اس وقت آپ تشریف لائے، میرے پاس آ کر بیٹھے. اس کے بعد آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے مجھے خطاب کیا کہ اے عائشہ تمہارے تعلق سے مجھ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، سو اگر تم اس سے بری ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سلسلے میں تمہاری برات کو ظاہر فرما دیں گے. لیکن اگر تم سے کوئی ایسی لغزش ہوئی ہے تو تم اللہ سے توبہ مانگو اور اپنی خطائیں معاف کراؤ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے میں رو رہی تھی، لیکن یہ سننے کے بعد رونا ایک دم ختم اور آنسو بالکل خشک. یہ کیفیت.
اور یہ سننے کے بعد پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا ابا جان آپ جواب دیجیے اس بات کا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں کیا بول سکتا ہوں, اللہ کے رسول کے سامنے میں کیا بول سکتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ سے کہا آپ جواب دیجیے. والدہ بھی اپنا گویا منہ لٹکا کے بیٹھ گئیں, میں کیا بول سکتی ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کچھ زیادہ لکھی پڑھی, مجھے قرآن شریف بھی اس وقت تک زیادہ یاد نہیں تھا. مطلب یہ ہے کہ بہت کم علم ہے اس وقت, عمر بھی کم ہے. حضرت عائشہ نے اس وقت جو بات کہی ہے تو بقول ایک محدث کے کہ خطابت اور بلاغت جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت عائشہ کا کمال. حضرت عائشہ نے کہا کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے اور جو کچھ آپ نے سمجھا ہے اور جس کا آپ لوگوں نے یقین کر لیا ہے, صدقتموہ, یہ کہا کہ تم نے, آپ لوگوں نے اس کے دل سے تصدیق کر دی ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس سے بری ہوں جبکہ اللہ جانتے ہیں کہ میں بری ہوں تو تم اس کی تصدیق نہ کرو گے, میری بات کو نہیں مانو گے. اور اگر میں کہوں کہ ہاں مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے حالانکہ اللہ واقف ہے کہ مجھ سے خطا نہیں ہوئی ہے, تم اس بات کو مان لو گے. بس میں اپنی اور آپ کی مثال یہی دیتی ہوں کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے درمیان جب مسئلہ آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بس میں اس کے سوا اور کوئی مثال اپنی نہیں رکھتی. یہ کہنے لگی حضرت عائشہ کہ میں نے اتنا کہا, اور اس کے بعد یہ وہاں سے اٹھ اور اپنے بستر پر پہنچ گئیں. تو کہتی ہیں کہ ابھی سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نہیں اٹھے, ابو بکر صدیق بھی اپنی جگہ موجود, ان کی والدہ بھی اپنی جگہ موجود, صرف عائشہ اٹھ کر کے کونے میں چلی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی کہ چہرہ کا رنگ بدل جاتا تھا, سردی کا عالم ہوتا تو آپ کو پسینہ آنے لگتا, وہ کیفیت ہوئی. تو سب لوگوں کا اندازہ ہو گیا کہ وہی آنے والی ہے. وہ کیفیت جب ختم ہوئی آپ کی تو آپ مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے اٹھے اور آپ نے پہلی بات حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ابشری یا عائشہ اما اللہ فقط ابرأکی, کہ خوشخبری ہو اے عائشہ, مبارک ہو, اللہ نے تمہیں بری کر دیا اس الزام سے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے باخبر کریں گے, لیکن اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آیات قرآنی میرے تعلق سے اتریں گی. یہ 10 آیتیں حضرت عائشہ کے تعلق سے اتری تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنے کو اس سے کم درجہ پاتی تھی. یہ تھا کہ ہاں اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا جائے گا کہ عائشہ بے قصور ہیں, لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ 10 آیتیں میرے تعلق سے اتر جائیں گی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. تو حضرت عائشہ کے فضائل میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بری فرمایا. مفسرین نے صحیح لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو اللہ نے ایک معصوم بچے کو گویائی دی اور معصوم بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی. اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گود کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی دی اور انہوں نے ان کو بری کیا اس تہمت سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتاری قرآن کے الفاظ کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بری کیا. بلا شبہ اس سے حضرت عائشہ کے رتبہ کی بلندی سامنے آتی ہے. وہ لوگ کہ جو حضرت عائشہ پر آج بھی تہمت لگاتے ہیں وہ دیکھیں کہ اپنے لیے کتنا بڑا گویا انہوں نے اپنے لیے ایک عذاب کا سامان مہیا کیا ہوا ہے. بہرحال ابو بکر صدیق اور ان کی ان کی والدہ نے کہا حضرت عائشہ کی یہ سب کچھ سن کر کے کہ عائشہ اٹھو اور جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. تو
आखिर को ये भी तो बीवी थी, तो अकड़ गई, कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं, ये सिर्फ अल्लाह का एहसान, उसी के मैं शुक्रगुजार हूं। बहरहाल ये वाक़या हुआ तो अब मसला जो है वाज़ेह हो चुका कि हज़रत आयशा बरी हैं और इल्जाम लगाने वाले जो हैं वो मुजरिम हैं। तो जहां तक उनके साथ मामले का ताल्लुक था, हज़रत हस्सान, हज़रत मिस्ताह और हमना, इन तीनों को सजा मिली, वो सजा जिसके लिए हद क़ज़फ़ के तौर पर कि आ चुका है कि उनको 80 कोड़े, 80 जल्दतन, 80 कोड़े उनको लगाए गए बतौर सजा के। और इन तीनों ने अल्लाह से मग़फ़िरत चाही, तौबा चाही। इसके बाद मुनाफिकीन अपनी हरकतों पर कायम रहे। तो वो तो मुनाफिक थे, लेकिन मुसलमानों को जो थे ये 2 मर्द और 1 औरत, इनको कानून इस्लामी के मुताबिक तो सजा मिली, लेकिन अल्लाह से चूंकि उन्होंने माफी चाह ली है, इस वास्ते वह उनका आखिरत का हिसाब भी साफ हो गया। तो इस ताल्लुक से ये आयतें नाजिल हुई। एक तरफ तो इन आयतों को पढ़िए और समझ लीजिए कि ये अगरचे खास वाक़े से मुताल्लिक आयतें उतरी हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं आयतों से इसका ताल्लुक नहीं है। मुआशरे और सोसाइटी का जो बहुत बड़ा फसाद है और आज भी, उसके सिलसिले में ये आयतें जो हैं ये ऐसी हैं कि इनकी रोज तिलावत होनी चाहिए, इन आयतों के माना पर रोज गौर होना चाहिए और इन आयतों की रोशनी में अपनी इज्तिमाई और सोसाइटी की जो जिंदगी है उसको जांचा और पड़तालना चाहिए। क्या है हमारी रवैये आपस के अंदर, ये आयतें बहुत अहम हैं। आप देखें, सबसे पहली बात तो यही है, वो तो मैं आयतों के ज़ैल में बोलता जाऊंगा कि क्या जिम्मेदारियां हैं मुसलमानों की जो अल्लाह ताला इस आयतों में फरमा रहे हैं। लेकिन क्या वो दौर था, कोई शख्स आप पर इल्जाम लगाए, अव्वल तो उसी वक्त आपका क्या हाल होगा, इल्जाम लगाने वालों के ताल्लुक से क्या आपका रवैया होगा, और अगर कहीं आप इल्जाम से बरी हो जाएं तो फिर आप उन इल्जाम लगाने वालों के ताल्लुक से आपका तरीक़ा अमल क्या होगा। उनको तहत सरा में जब तक नहीं पहुंचा लेंगे, जब तक चैन नहीं आएगी। लेकिन आप देख लीजिए कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या कुछ गुजरी होगी उन पर उस वक्त। लेकिन जब यह मसला साफ हो गया, हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मामला हजरत आयशा का यह था कि अगर कोई उनकी जर्रा बराबर बुराई करता, हजरत आयशा के सामने रोक देती, खबरदार। हजरत हस्सान वो सहाबी हैं, ये कहा करती थी हजरत आयशा कि वो सहाबी हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से काफिरों का अपने अशआर के जरिए से मुकाबला किया और बड़ा अच्छा मुकाबला किया, ये कहा करती थी। और इसी तरह अगर कहीं हजरत हस्सान पहुंच जाया करते थे हजरत आयशा के पास, तो हजरत आयशा उनका बहुत एहतराम और ताजीम उनका किया करती थी। कहां हम लोगों का मामला आपस में और कहां उस जमाने के अंदर ये सूरत। तो ये मत समझना कि उनके दर्जे इस सजा की वजह से घट गए हैं। सजा कानून इस्लामी के मुताबिक दी गई है, लेकिन उन्होंने माफी चाहकर अल्लाह से अपने मामले को साफ कर लिया। वो सहाबियत के उसी बुलंद मकाम पर हैं जिस मकाम पर वो उससे पहले थे। अब यहां आयतों को लीजिए, फरमाया कि इन्नल लज़ीना जाऊ बिल इफ्क उसबतुम मिनकुम, जो लोग लाए हैं बुहतान को, उसबतुम मिनकुम, वो तुम्हारे में की एक जमात है। तुम्हारे में की मुनाफिकीन भी अपने आप को मुसलमानों में शुमार करते थे और कुछ मुखलिस मुसलमान भी शरीक हो चुके थे इस हंगामे में, तो तुम में एक जमात है। ला तहसबू शर्रन लकुम, तुम इस बुहतान को अपने वास्ते बुरा मत समझो, बल हुआ खैरुल लकुम, बल्कि वो तुम्हारे हक में बेहतर है। क्यों? इस वास्ते बेहतर है कि जो मुत्तहम थे उनकी बरात कुरान के जरिए से नाजिल हो गई। अब किसी और जरिए से आप बरी करते रहते फिर भी शक और शुबा बाकी रह जाता। कुरान ने जब बरात कर दी तो इसके माना यह हो गया कि अब क़यामत तक के वास्ते लोगों के मुंह बंद हो गए। अब किसी के लिए मजाल नहीं कि जिन पर आज तोहमत लगी वो कल को कोई तोहमत लगा सकता है। तो ये बात बुराई की कहां हुई, अच्छाई की हो गई है। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म, फरमाया कि हर एक मर्द के वास्ते, हर एक फर्द के वास्ते उनमें से
وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ 3 درجے تھے۔ ایک درجہ تو ان کا تھا کہ جو ہوا دے رہے تھے اس کو، جنہوں نے اس گویا یوں کہیے کہ اس افترا کو گھڑا ہے اور اس الزام کو جنہوں نے بنایا ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اس کو لے کر چل رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں اس کو، بغیر تحقیق اس پر یقین کر لیا انہوں نے۔ تیسرا طبقہ ان کا ہے کہ جنہوں نے سنا سن کر خاموش ہو گئے۔ چوتھا طبقہ ان کا ہے جنہوں نے سننے کے بعد تردید کی کہ بالکل غلط ہے۔ یہ 4 طبقے ہیں۔ چاروں طبقوں میں 3 طبقوں کو تو مجرم قرار دیا گیا۔ ان کے مجرم ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، جنہوں نے اس الزام کو گھڑا ہے، جیسے عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار۔ اسی طرح وہ بھی مجرم ہیں کہ جنہوں نے اس خبر کو آگے بڑھایا۔ میں نے آپ سے سنا، آپ نے کسی اور سے سنا، دوسرے کو سنا دیا، تحقیق نہیں کرتے اس بات کی کہ یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ بھی مجرم ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ نہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، نہ اس کو جرم سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی ایسے ہی سنا تھا، ہمارا اس میں کیا قصور، ہم نے دوسروں کو ویسے ہی بتا دیا۔ سوال یہ کہ بتایا کیوں ہے؟ جس بات کی تحقیق نہیں ہوئی ہے اور اس سے کسی کی حیثیت اور شخصیت متاثر ہوتی ہے، اپنے منہ کو سیلو، اپنے زبان سے وہ الفاظ مت نکالو جو تم نے سنے ہیں جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ قرآن کی نظر میں وہ لوگ بھی مجرم ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر کے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ تیسرا طبقہ جو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے سن کر خاموشی اختیار کی، وہ بھی مجرم ہوئے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سزا کے مستحق نہیں ہوئے، وہ بھی مجرم ہیں۔ کیوں؟ آگے قرآن شریف کی آیتیں کھولے گی اس بات کو کہ وہ بھی مجرم ہیں۔ صحیح کون لوگ ہیں؟ صحیح وہ لوگ ہیں جنہوں نے سننے کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ غلط ہے۔ ایک مسلمان کے تعلق سے جب کوئی غلط بات سنی جائے، جب تک تحقیق نہ ہو اس کی تردید کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے آپ اس بات کو، میں سن کر خاموش نہیں ہو جانا کہ ہم تو یہ سمجھیں گے ٹھیک ہے بھائی ہماری کیا ذمہ داری، غلط ہے صحیح ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک تحقیق نہ ہو تب تک اس کو یہ کہا جائے کہ غلط ہے، جس سے کہ ایک مسلمان کی حیثیت متاثر ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جس پر ہم لوگوں کی نظر نہیں ہے۔ ہم بہت بڑا کمال بس اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں، کچھ نہ بولیں، اور اگر بول بھی دیں تو صرف ہم کو اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، جیسا سنا تھا ویسے آگے پہنچا دیا، ہم ذمہ دار نہیں اس خبر کے، اس کو بھی ہم برا نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ دونوں برائیاں ہیں قرآن کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں۔ فرما رہے ہیں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک کے لیے ان میں سے وہ ہے جو اس نے کمایا گناہ سے۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور جس کو گھمایا ہے جس نے اس برائی کو، اس کے بڑے حصے کو، کبرہ یعنی جس نے اس بہتان کو گھڑا ہے، مطلب یہ ہے منہم، انہی میں سے، اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، فرمایا کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے سنا تھا اس خبر کو تو مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو، جہاں کوئی بات بڑی اہم ہوتی ہے وہاں قرآن مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ خطاب کرتا ہے، مسئلہ بڑا اہم ہے۔ فرمایا کہ جب یہ بات تم نے سنی تھی تو یوں کہہ دیا جاتا کہ تم کو ایسا چاہیے، لیکن وہاں خاص طور پر مردوں کو اور عورتوں کو کہا جا رہا ہے۔ گمان کرنا چاہیے تھا مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اپنے آپ کے تعلق سے خیر کا، یعنی خیر کا خیال کرنا چاہیے تھا، اور یوں کہنا چاہیے تھا وقالو ھذا افک مبین، اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ بات کلیئر ہو گئی نا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسی بھی کوئی خبر آئے جس میں کسی پر تہمت آ رہی ہو، اس سے کسی کی حیثیت متاثر ہو رہی ہو، جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے تردید کرو، اس کی تغلید کرو اس کی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مسلمان کی طرف سے حسن ظن بغیر دلیل کے رکھنا ضروری ہے۔ حسن ظن، نیک گمان بغیر دلیل کے ایک مسلمان کی طرف سے ہونا ضروری ہے۔ ہاں اس کے خلاف کب کہو گے تم، کب سمجھو گے؟ جب دلیل سے ایک بات سامنے آ جائے۔ آج ہم لوگ بدگمانی بے دلیل کے کرتے ہیں اور اچھے گمان کے واسطے دلائل تلاش کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ الٹی چال بالکل ہے۔ اچھے گمان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، برا خیال کرنے کے واسطے دلائل چاہیے، ناقابل تردید دلائل۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء
فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر ایسی ان کے نزدیک قابل اعتبار تھی بات، کیوں نہیں گواہ لے کر آ گئے؟ لولا جاءوا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ لے آتے وہ اس الزام پر 4 گواہ، جیسا کہ پہلے حکم آ چکا کہ اس طرح کی بات کہنی ہے، منہ سے نکالنی ہے تو 4 گواہ پیش کرو، اور نہیں گواہ پیش کر سکتے تو سزا کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ گواہ لے آتے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس اگر نہیں لا سکے یہ گواہ، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اب اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں تو ان میں کون لوگ آ گئے؟ جو اس بات کو کہنے والے ہیں، اور ان بات کے کہنے والوں میں منافقین بھی ہیں، اور ان بات کے کہنے والوں میں کچھ حضرات صحابہ بھی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کے نزدیک کو جھوٹا ہو گیا تو وہ سچا تو ہو نہیں سکتا، پھر وہ صحابی سچے کیسے ہوئے؟ یہ ایک اس میں اشکال ہوگا۔ اس لیے عند اللہ کے معنی یہ اللہ کے نزدیک لفظی ترجمہ ہوگا، یہاں معنی ہوں گے عند حکم اللہ، عند حکم الشرع، یعنی حکم شریعت کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے قرار پائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، اگر ایسا ہو ایک شخص نے اپنی آنکھ سے کسی کو غلط حالت میں دیکھا، اب 4 گواہ تو ہیں نہیں، اب کیا یہ جھوٹا ہے اگر 4 گواہ نہ ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا یہ نقطہ؟ ایک شخص نے کسی شخص کو غلط حالت میں دیکھا، اب اس کے نزدیک یہ تو سچا ہے اپنے دانست میں، لیکن 4 گواہ نہیں ہے اس کے پاس۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے۔ جھوٹے تو وہ ہے نہیں، اس نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ قانون شریعت کی نظر میں یہ جھوٹا ہو جائے گا، حقیقتاً چاہے جھوٹا نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک جھوٹا نہیں، بے شک وہ اس کا عقدہ کھلے گا قیامت میں، لیکن شریعت کی نظر میں جو 4 گواہ نہیں لا رہا ہے وہ جھوٹا۔ کیوں جھوٹا؟ کیوں اس بات سے جھوٹا ہے کہ جب تم کو معلوم ہے کہ اس بات کو کہنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے، اور 4 گواہ تمہارے پاس ہیں نہیں، تو تم کیوں کہنے جا رہے ہو؟ تم کہو مت۔ رہ گیا یہاں ایک سوال، اس سوال کو کھولتا چلوں۔ آپ کہیں گے کہ تو پھر بڑی مشکل کی بات ہے، 4 گواہ ملیں گے نہیں، اور یہ اس بات کو کہہ نہیں سکتا، تو مجرم جو ہیں وہ تو بری ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے اس کی صورت یہ ہے کہ یہ شہادت نہ دے قاضی کے سامنے، جج کے سامنے، کہ میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ ہاں، جو اس کے اور احوال ہیں، اس کے آگے اور پیچھے کے، وہ حالت بتلائے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ وہ احوال بتلائے کہ جو خود ناجائز ہیں، مثلا ایک مرد اور ایک عورت کا تنہائی کے اندر وہ اس طرح کی حالت میں بیٹھنا کہ جو جائز نہیں ہے، وہ عمل خاص نہ بتلائے لیکن اور چیزیں تو بتلا سکتا ہے، اور اس کی سزا ان کو ملے گی۔ قاضی کو اس کا اختیار ہوگا کہ جیل میں بند کر دے، قاضی کو اس کا اختیار ہوگا کہ 20 کروڑوں کی سزا دے دے، قاضی کو اس کا اختیار ہوگا کہ ملک بدر کر لے، جو بھی ہو۔ قاضی کو اس طرح کی معاملات میں سزا دینے کا اختیار ہے، سو اتنی شکایت تو وہ کر سکتا ہے جب تک کہ 4 گواہ نہ مل جائیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ سے مراد حکم شریعت کے میں وہ لوگ جھوٹے قرار پائیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، تو چھو لیتا تم کو، تو لمسکم تمہیں چھو لیتا، کیا چھو لیتا؟ عذاب عظیم آ گیا رہا، عذاب عظیم ان باتوں کی وجہ سے کہ جس میں تم مبتلا ہو چکے تھے۔ کیا؟ تہمت لگانا۔ معلوم ہوا کہ تہمت لگانا اور تہمت کو آگے بڑھانا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اگر بچ گیا اللہ کا فضل۔ اس سے یہ بات کھلی کہ وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم چونکہ اللہ کا فضل ان پر تھا، لہذا دنیا میں بھی ان کو سزا مل کر حساب صاف ہو چکا، اور آخرت میں بھی ان کا حساب صاف ہو چکا۔ فی الآخرہ کا لفظ بھی یہاں آ رہا ہے۔ استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ یہ اس وقت کی بات ہے، دیکھو جس وقت تم اپنی زبانوں کو حرکت دے رہے تھے، اور وہ بات تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ جس کا تمہارے پاس علم نہیں تھا۔ تم نے وہ باتیں زبان سے نکالی کہ جو کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں تھی، اور تماشا یہ ہے کہ تم اس کو بہت ہلکی بات سمجھ رہے تھے، جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں
میں نے آپ کو کہہ دی، آپ نے کسی اور سے کہہ دی، کوئی سمجھتے نہیں کہ اس کا کوئی نقصان ہوگا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، حالانکہ تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک تو وہ بڑی بات تھی. ایک مسلمان کی عزت اور آبرو اللہ کے نزدیک آسمان اور زمین سے زیادہ بڑی ہے. یاد رکھیے آپ، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ احادیث کی روشنی میں. ایک مسلمان کی عزت اور آبرو اللہ کے نزدیک آسمان اور زمین سے زیادہ عزیز ہے. تو وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے ہو، اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے ایک مسلمان کی عزت سے کھیلنا. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. کیوں نہ ایسا ہوا کہ جس وقت تم نے اس بات کو سنا تھا تم یوں کہتے کہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم اس بارے میں کوئی بات کریں. ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، ہم کوئی لفظ بھی اپنے منہ سے نکالے بھائی خاموش خاموش توبہ کرو، نہیں کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جب تک کوئی ہمارے پاس ثبوت نہ ہو. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ میاں آپ کی ذات پاک ہے اور یہ تو بڑا کھلا ہوا بہت بڑا بہتان ہے جو لگایا جا رہا ہے. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، معلوم ہے تردید کرنی چاہیے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس بات کی کہ پھر سے تم اس طرح کی حرکت کرو. ان تعودوا، دوبارہ ریپیٹ کرو تم اس طرح کی بات کو کبھی بھی، ابداً کبھی بھی پھر تم یہ حرکت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. یہ ان کے ایمان کی اس حالت کو گویا کی طرف متوجہ کر دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ارے اس کے خلاف کریں تو ہمارا ایمان جاتا ہے. ایمان عزیز ہے، ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس طرح کھول کھول کر احکام بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ میاں جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. ان کے جو بھی احکام ہیں وہ حکمتوں پر مبنی ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس طرح کی باتوں کو پھیلاتے ہیں اس کے سوا اور کوئی نیت ان کی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے معاشرے کے اندر اس کا چرچا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیا خرابی اس کی ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ، انسان کی سائیکالوجی کیا ہے، نفسیات کیا ہے. معاشرے میں اگر یہ بات پھیل جائے کہ صاحب فلاں آدمی، ارے اس کا تو رات دن ناجائز تعلق دوسرے سے رہتا، فلانی عورت اس کا تو یہ رہتا ہے، آپ یہی تذکرے گھر میں کرتے رہیے، اس کا اثر کیا پڑے گا؟ اس حرکت کی جو برائی ذہنوں میں تھی بیٹھی ہوئی، وہ حرکت جو ہے، وہ برائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ جب کسی چیز کو آپ برا کہنا چھوڑ دیں گے اور کثرت سے ان باتوں کا تذکرہ کرنے لگ جائیں گے تو اس کی برائی جو ہے وہ ذہنوں سے نکل جاتی ہے. یہ خاص بات ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں خنزیر کی برائی بیٹھی ہوئی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ خنزیر کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں. لیکن اگر آپ رات دن یہ چرچا کرنا شروع کر دیں، فلانا مسلمان نے سور کا گوشت کھایا، فلانا نے سور کا گوشت کھایا، فلانا نہیں ہو کیا، فلانا جو ہے وہ گوشت لے کے آیا 10 قدم، اب اس کے بعد ذہنوں سے اس خنزیر کی یہ برائی جو ہے یہ کم سے کم ضرور وہ اتنی نفرت کم ہو جاتی ہے. تو کسی چیز کا تذکرہ کرتے رہنا تسلسل کے ساتھ سوسائٹیز میں اس طرح کے جذبات کو پیدا کر دینا ہے. سمجھ میں آئے؟ اس طرح کے جذبات کو پیدا کر لینا. چور کی چوریوں کا اگر آپ تفصیل کے ساتھ تذکرہ کرتے رہیں سوسائٹیوں میں تو وہ جذبات پیدا ہوں گے اور چوری کرنا آسان ہو جائے گا سوسائٹی کے واسطے. اس لیے فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فحش باتوں کو شیوع ملے، یعنی پھیل جائیں وہ معاشرے کے اندر، تو فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اگر یہ بات تمہارے یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کس طرح سے لوگ سوسائٹی کے اندر خرابیوں کو پھیلاتے ہیں. اللہ تو جانتے ہیں اس بات کو اور ان کی خرابیوں سے واقف ہیں، تم نہیں جانتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر یقیناً تم گویا اس کو محذوف کر دیا، اس کو نہیں بیان کیا، کیا ہوتا؟ تو پھر یقیناً تم مبتلا عذاب ہوتے. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، آگے بتلا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مہربان ہیں اور کرم فرمانے والے ہیں، اس لیے تم کو اس عذاب سے بچا لیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. نور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العظيم گزشتہ آیتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت اس تہمت اور اس الزام سے کی گئی ہے جو ان پر لگائی گئی تھی، اور اس براءت کے ذیل میں مسلمانوں کو سوسائٹی میں کس طرح سے رہنا چاہیے اور کیا آداب ہیں اور ایک کیا اسلامی ڈسپلن ہے، اس طرف بھی اشارے فرمائے گئے تھے۔ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی نزدیک جو پسندیدہ صورت ہے، جب تم اس کو چھوڑو گے اور
کسی کی عزت اور حرمت کے خلاف ایسی باتیں کرو گے کہ جس سے سوسائٹی میں امن برقرار نہ رہے تو یہ شیطان کا پسندیدہ راستہ ہے۔ تو اگر تم ایسا کرنے لگو گے اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان کے راستے پر چلو گے۔ اس کے لیے جو تعبیر آئی وہ یہ کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ راستہ شیطان کا ہے جس پر شیطان چلتا ہے، تو اس راستے پر مت چلو۔ معنی یہی ہوئے کہ جو ہدایات تم کو دی گئی ہیں کہ کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی خبر سنو تو اس کی تردید کرنی چاہیے، اور اس کی طرف سے حسن ظن جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آنے دینا چاہیے، الا یہ کہ دلیل سے اور ثبوت سے کوئی بات سامنے آ جائے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، خطوات خطوتن کی جمع ہے، خطوہ کہتے ہیں دو قدم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں، مراد اس سے نقش قدم پر ہے۔ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو پھر وہ سن لے کہ شیطان تو فحش اور ناپسندیدہ باتوں ہی کی ہدایت کرتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ اچھی باتوں کی تلقین نہیں کرتا، بری باتوں کی تلقین کرتا ہے جو تمہارے حق میں برے ہیں۔ تو اس لیے شیطان کے راستے سے بچنا چاہیے اور شیطان کے کہنے میں نہیں آنا چاہیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک صاف نہ رہتا کبھی بھی۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صفائی اور ستھرائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہے۔ اللہ کے فضل اور رحمت ہی کی یہ صورت ہے کہ اس نے ہدایتیں دی ہیں، ورنہ کوئی ہمارا قرض تھوڑی چاہیے تھا اللہ کے اوپر۔ اللہ میاں قرآن شریف اتاریں، اللہ پیغمبر کو بھیجیں، ہمارا قرض چاہیے، اس طرح اللہ اس قرض کو چکائیں۔ اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے سامان ہدایت ہمارے لیے کر دیا ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں تو ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتے ہیں، صاف ستھرا بنا سکتے ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر۔ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو نہ کوئی پاک صاف ہوتا تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو صفائی اور ستھرائی عطا فرماتے ہیں۔ تو جس کو صفائی اور ستھرائی نہ ملے وہ یوں سمجھ کر کے فارغ نہ ہو جائے کہ اللہ میاں نے نہیں چاہا۔ اس طرح کا مضمون کئی دفعہ آ چکا کہ اللہ میاں کے چاہنے اور نہ چاہنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں، ہم اس کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے چونکہ ایک حصہ اس کا اللہ سے متعلق ہے، جب اس حصے پر توجہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کام کیا، اللہ نہ کرے تو نہیں ہو سکتا، اور جب اس حصے کی طرف توجہ فرمائیں کہ جو حصہ ہم سے متعلق ہے تو وہاں پھر ہم کو ہدایت دی جاتی ہے کہ تم کرو اور تم یہ مت کرو۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، جس کے معنی یہ ہوگا کہ یوں تقریر ہوگی اس کی کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو پھر بے شک تم کو صفائی اور ستھرائی نہ ملتی۔ اللہ کا فضل وہ کسی کے لیے مخصوص نہیں، جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز دیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس فضل کے نتیجے میں صفائی اور ستھرائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ میاں سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے اللہ کے فضل کے لیے دعائیں کی جانی چاہیے، اللہ اپنے فضل ہم کو عطا فرمائے تو پھر وہ سننے والا ہے، دعاؤں کو سنے گا، اور جاننے والا ہے کہاں جو ہے حقیقتاً جو ہے اس بات کی طلب موجود ہے، خالی زبان سے دعا نہیں، اس کی خواہش موجود ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو واقعہ آ چکا ہے اس میں یاد ہوگا نام مستح کا۔ مستح جو تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عزیز بھی تھے، اور غریب ہونے کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس واقعے میں وہ مبتلا ہو گئے تھے مستح،
یعنی تہمت لگانے والے نہ کہیے، تہمت لگانے والا تو اصل عبداللہ ابن ابی تھا، لیکن اس کے پروپیگنڈا کرنے والوں میں وہ شریک ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ عائشہ واقعی ایسی ہیں رضی اللہ عنہا۔ تو جب یہ بادل چھٹ گئے اور برات آ گئی اللہ کی طرف سے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس سارے واقعات کا دکھ ہونا طبیعی بات تھی۔ کون باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کی برائی چاہتا ہے یا اس کی برائی سے خوش ہوتا ہے؟ تو صدیق اکبر بہرحال انسان تھے، انسانی جو ایک نیچر ہے اس نے اپنا اثر دکھلایا، اور جو لوگ اس میں انوالو تھے اور مبتلا تھے ان کی طرف سے صدیق اکبر کے ذہن میں ایک برائی بیٹھی۔ اس برائی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ آئندہ سے میں مصطح کی مدد نہیں کروں گا۔ میں ان کی مدد کرتا تھا، اس کا بدلہ یہ ملا کہ میری بیٹی جو پاک صاف ہے جرم سے اور تہمت سے، اس پر یہ الزام لگائے گئے، میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ ایک طبعی بات ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کو دکھ پہنچتا ہے بے وجہ کی ایک بات کہنے سے۔ تو مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس دور کے مسلمانوں کی تربیت فرما رہے ہیں، جس کو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر اسلام کو ایک بلڈنگ کہا جائے تو اس بلڈنگ کی پہلی اینٹ جو ہیں یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہ اگر ٹیڑھی ہو جائے تو پوری عمارت ٹیڑھی ہونی ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایات کا نزول فرما کر ان کی تربیت کی گئی ہے، ان کی اصلاح کی گئی۔ وہ باتیں جو آج ہماری نظر میں بہت چھوٹی ہیں، ان چھوٹی باتوں کو بھی صحابہ میں باقی نہیں رکھا گیا، ان چھوٹی خراب باتوں سے بھی ان کو پاک صاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، اس پر فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، نہ قسم کھا بیٹھیں۔ یأتلی کے معنی آتے ہیں قسم کھانے کے، اطلاع، نہ قسم کھا بیٹھیں کمال والے، فضل کے مطلب علمی اور دینی اعتبار سے جو لوگ باکمال ہیں، اولو الفضل سے تو وہ مراد ہیں، اور وسعتی، سعت گنجائش کو کہتے ہیں، جن کے پاس مال اور دولت کی گنجائش ہے۔ تو اہل کمال اور مال و دولت کی جن کے پاس گنجائش ہے وہ نہ قسم کھا بیٹھیں اس بات کے لیے کہ اپنے رشتہ داروں کی اور مساکین اور مہاجرین کی مدد نہیں کریں گے۔ تو اس بات کی ہدایت دی، اور اول تو یہ کہ لفظ کیا ہے، اولو الفضل منکم والسعتی، تاکہ ترغیب ہو جائے۔ کون ہے جو اپنے آپ کو فضل والا نہ بنائے، باکمال نہ بنانا چاہے؟ ایک اچھے انداز میں، چونکہ فرض نہیں ہے مصطح کی مدد کرنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فرض نہیں تھا، لیکن اچھا تھا، ایک مستحب بات ہے، ایک فضیلت والی بات ہے، جو اب تک کرتے آئے ہیں وہ بھی فضیلت ہے۔ تو صاحب فضل کو صاحب فضل ہی رہنا چاہیے، اس مقام سے اپنے آپ کو نہیں ہٹانا چاہیے، ترغیب کی صورت ہوئی ہے۔ اور آگے ایک اور لفظ فرما رہے ہیں کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ یہ معاف کریں، اور وَلْيَصْفَحُوا، دل سے بھی بات کو ہٹا دیں۔ معاف کرنے کے ساتھ دل میں اس بات کو باقی، ایک تو معاف کرنے کے معنی تو یہ ہے کہ زبان سے معاف کر دیا، عمل سے معاف کر دیا۔ وَلْيَصْفَحُوا کے معنی دل سے بھی اس کو نکال دو، اس بات کو کہ جو کچھ ہوا تھا۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں اس بات کو چاہتے کہ اللہ میاں تمہاری مغفرت فرما دے؟ تم سے بھی تو تھوڑی بہت خطائیں ہو سکتی ہیں، تم کیا چاہو گے اللہ سے؟ یہی کہ وہ معاف فرما دے۔ تو اگر تمہارے بھائیوں سے، تمہارے تعلق سے کوئی خطا ہو جائے، تم کیوں نہیں چاہتے کہ تم بھی معاف کر دو؟ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس کے مصداق جو تھے وہ متعین تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سنا تو انہوں نے کہا کہ واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، قسم اللہ کی میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ تو اس کے بعد انہوں نے حضرت مصطح کی امداد کو اسی طرح جاری فرما دیا جس طرح سے پہلے ان کی طرف سے جاری تھی۔ تو اسی کی طرف یہاں اس میں اشارہ کیا گیا، واللہ غفور الرحیم، اور فرمایا کہ اللہ میاں تو مغفرت فرمانے والے اور مہربان ہیں۔ تو لہذا جب اللہ کی شان یہ ہے، تمہاری شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ
کہ تم بھی لوگوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لفظشوں کو معاف کرو، اس لیے کہ تم کو ہدایت اس کی ہے تخلقوا باخلاق اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اخلاق خداوندی پیدا کرو. انسان کیا ہے؟ یہاں سے اس مضمون کو سمجھیے. انسان کی حیثیت کیا ہے؟ خلیفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا. خلیفہ کی مرضی، خلیفہ کا مزاج، خلیفہ کے اخلاق، خلیفہ کے عادات دوسرے.